حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ انسان کی بھی دو دشمن ہیں، ایک کھلا ظاہری دشمن ہے، ایک اندر چھپا ہوا دشمن ہے۔ کھلا ظاہری دشمن ابلیس ہے، شیطان ہے، اور اندر جو چھپا ہوا دشمن اس کا نفس ہے۔ تو ایک ابلیس اور دوسرا نفس، یہ دو دشمن ہیں، اور دونوں میں زیادہ خطرناک انسان کا نفس ہے، شیطان نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی شیطان نے کرا دیا، جی کیا کرے جی شیطانی غلبہ ہو گیا۔ نہیں نہیں، فرمایا کہ نفس جو ہے وہ ابلیس سے بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ وہ اندر ہے، گھر بیٹھا ہے، اور گھر بیٹھ کے اندر ہی سے آپ کی کاٹ کر رہا ہے، آپ کو خبر ہی نہیں۔ آپ یہ سمجھیں میرے من کی بات ہے، میری طبیعت کا تقاضا ہے، میری مرضی ہے، میں آزاد ہوں اور فریڈم ہے میرا حق، آپ یہ سمجھ کے اس تقاضوں پہ عمل کر رہے ہیں، اور آپ گناہ اور معصیت کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ میری اپنی طبیعت کا تقاضا، حالانکہ جو اندر نفس بیٹھا وہ آپ سے ہی سارے کام کروا رہا ہے۔ اور عجیب بات لکھی حکیم الامت نے بات سمجھانے کے لیے، فرمایا کہ ابلیس کو کس ابلیس نے گمراہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔ شیطان کو کس شیطان نے گمراہ کیا؟ فرمایا شیطان کو اس کے اپنے نفس نے گمراہ کیا۔ معلوم ہے کہ نفس جو ہے یہ سب سے بڑا شیطان ہے، اتنا بڑا شیطان خود ابلیس بھی نہیں۔ واقعی بڑی پتہ کی حکیمانہ بات ہے کہ ابلیس کو کس شیطان نے گمراہ کیا؟ اس کے اپنے نفس نے کیا۔ اس لیے فرمایا کہ نفس پہ نگاہ رکھنا یہ ہوشیار لوگوں کا کام۔ چنانچہ اللہ والے جو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، اصل میں وہ نفس کی گوشمالی ہو رہی، نفس کو توڑا جا رہا۔ جب نفس ٹوٹا تو باہر کی جو خارجی طاقت ہے شیطانی، اس کا غلبہ انسان پر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ وہ ابلیس شیطان سب سے پہلے اس نفس کے ساتھ ساز باز کرتا ہے، نفس پر ساز باز کر کے اب نفس کے ذریعے سے گناہ کرواتا ہے۔ اور یہی وجہ کہ کل روز قیامت میں ابلیس بڑی مجلس میں محفل میں کہہ دے گا کہ بھئی میں نے تو نہیں کچھ کرایا، میں تو تمہیں صرف راستہ دکھایا تھا، باقی تم نے خود ہی کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ میں نے تمہارے ہی نفس کو ایک سبق دے دیا تھا، ایک راہ دکھا دی تھی، عمل تو تم نے نفس کی پیروی میں خود ہی کیا تھا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں نے تیری انگلی پکڑ کے تو گناہ نہیں کروایا۔ وہاں بری ہو جائے گا، انا بری ہوں، میں بری ہوں، وہاں برات کا اظہار کر دے گا، اور یہ وہاں جو ہکا بکا حیران کھڑا ہوگا کہ جس ابلیس شیطان کو خوش کرنے کے لیے میں نے آنکھ کا گناہ کیا، ناک کا گناہ کیا، زبان کا گناہ کیا، ہاتھ پیر کا گناہ کیا، فکری اور قلبی اور دماغی نفسی گناہ کیے، یہ آج یہ ابلیس مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا تیرا کوئی ساتھ نہیں۔ بظاہر ٹیکنیکلی وہ اپنے کہنے میں صحیح ہوگا، اس لیے کہ وہ انگلی پکڑ کے گناہ نہیں کراتا، وہ اندر جو آپ کا نفس ہے اس کے ساتھ ساز باز کر کے نفس کو سبق پڑھاتا ہے، اور نفس یہ پھر آپ کو لے کے چلتا ہے، اور آپ نفس کے تقاضے پہ عمل یہ سمجھ کے کرتے جی میری مرضی، میرا دل کر رہا ہے، میری طبیعت کا تقاضا ہے، مجھ پر کسی کا کیا زور ہے جی، اب اللہ میاں اتنے بھی ظالم نہیں ہے، میرا ایک چیز کا دل کر رہا ہے، اب اللہ میاں ظلم کرے گا؟ نہیں نہیں، طبیعت بھی اللہ نے نہیں بنائی ہے، نہیں، وہ نفس جو ہے اس طریقے سے خوبصورت عنوان دے کر انسان سے ماضی گناہ کرا۔